ایران میں کچھ سلسلے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایران پر حکومت کی. دو بڑے سلسلے ہیں. پہلوی بھی اتنا بڑا خاندان نہیں, اتنا بڑا سلطنت کا وہ نہیں تھا سلسلہ بادشاہت کا. ساسانی بھی گزرے ہیں لیکن وہ بھی اتنے زیادہ نہیں رہے, پورے ایران پر بھی وہ حکومت نہیں کرنے والے تھے. لیکن دو بڑے سلسلے بہت مشہور. ایک ہے صفوی سلسلہ. صفوی سلسلہ وہ ہے کہ جس نے ایران میں مذہب شیعت کو سرکاری حیثیت دی. لہذا بہت زیادہ آج کل چینلز کے اندر صفویوں کے خلاف زہر کو اگلا جاتا. ایران جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکلا ہی ان کی وجہ سے. نہ یہ اس کو شیعہ اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے اور نہ یہ سارے مسائل ہوتے. ایک بہت بڑا احسان ہے صفوی حکمرانوں کا. دوسرا جو سلسلہ ہے صفوی حکمرانوں کے بعد وہ ہے قاجاریہ سلسلہ. اور قاجار میں ایک بادشاہ گزرا کہ جس کا نام ہے ناصر الدین شاہ. ناصر الدین شاہ کا ایک صدر اعظم تھا. جو بادشاہ اور سلاطین ہوتے ہیں آج بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے اپنے صدر وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ناصر الدین شاہ قاجار, اس کا جو صدر اعظم تھا اس کا نام تھا مرزا تقی خان, اور جو امیر کبیر کے نام سے مشہور. ملی اعتبار سے ایران کی ترقی میں اور ایران کے لیے بہت زیادہ سود مند رہا, بہت زیادہ وفادار تھا ایران. اور حتیٰ انقلاب کے بعد بھی بعض افراد جو انقلاب سے پہلے تھے جن کی بہت عزت کی جاتی, جن کے اوپر باقاعدہ سیریلز تک بنائی گئی, ان میں سے ایک امیر کبیر کی شخصیت. امیر کبیر درباری اس سے جلتے تھے, حسد کرتے تھے. میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں, ذہن میں رکھیے گا. درباری اس سے جلتے تھے, حسد کرتے تھے اور بادشاہ کے کان بھرتے رہتے تھے. ایک دن بادشاہ بگڑ گیا اور ان کی سازشیں رنگ لائیں. بادشاہ نے اس کو معزول کر دیا, اور یہ معزول ہو کے بہت چھوٹے والے کسی منصب پر آ گئے. اور اس کے بعد بہرحال معزولی کے بعد یہ کاشان چلا گیا. جب یہ کاشان میں گیا تو درباریوں نے اس پر بھی بس نہیں کی. سازشیوں میں نہ صرف درباری تھے بلکہ بادشاہ کی ماں بھی شامل ہے, اور اس کی تقی خان کی جو زوجہ تھی وہ بادشاہ کی بہن تھی. تو اب ہوا یہ کہ جب یہ کاشان چلے گئے, کاشان کے حمام میں سازش کر کے ان کو قتل کیا گیا بہیمانہ انداز میں, کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی رگوں کو کاٹا اور کافی دیر تک ایسے ہی چھوڑ دیا. اور جب بہت خون بہ گیا تو پھر کپڑے کے ذریعے سے ان کے گلے کو دبایا گیا اور پھر ان کو شہید کر دیا. شہید کا لفظ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے, بلکہ ان کو شہید کہا جاتا ہے. بہت خدمات ہیں ایران کے لیے, ابھی تک ان کی عزت علماء کرتے ہیں, مراجع کرتے ہیں, امیر کبیر. اور بعد میں بہرحال ان کو پھر ایران میں دفن کیا گیا, لیکن ان کی زوجہ کے اصرار پر پھر ان کا جنازہ کربلا لے جایا گیا. اور کربلا میں اس حجرے میں ان کا جنازہ یا ان کی قبر بنائی گئی کہ جس حجرے کا دروازہ بالکل زری کے سامنے کھلتا. مصائب کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ آیت اللہ عراقی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں امیر کبیر کو دیکھا, لیکن اس حالت میں کہ انتہائی باعظمت, انتہائی بلند مرتبے کے ساتھ, انتہائی جلالت کے ساتھ, عالم برزخ. تو میں نے امیر کبیر سے پوچھا کہ یہ جو تمہیں اتنا مرتبہ ملا ہے, اتنی عظمت ملی ہے, کیا یہ اس لیے ملی ہے کہ تمہیں مظلومانہ قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا؟ امیر کبیر مسکرا کے کہتا ہے کہ نہیں, یہ وجہ نہیں. کہ اچھا پھر اس لیے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے کہ تم نے کچھ گمراہ فرقوں کی بیخ کنی کی تھی. کل جو میں نے بات کی تھی علی محمد باب, فرقہ بابیت کا بنانے والا ایران میں, اس کا سر انہوں نے کچلا امیر کبیر. کیا یہ وجہ؟ مسکرا کے کہا کہ نہیں, یہ وجہ بھی نہیں. آیت اللہ عراقی کہتے ہیں کہ میں نے حیران ہو کے پوچھا پھر بتاؤ آخر یہ کس بات کا صلہ؟
کہا کہ یہ میرے آقا حسین کا تحفہ ہے. یہ میرے آقا حسین کا تحفہ ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا ہاں، جس وقت میرے ہاتھوں اور پاؤں کی رگوں کو کاٹا گیا اور جب میرا خون بہت زیادہ بہہ گیا تو مجھ پر شدت سے پیاس کا غلبہ ہوا. مجھے پیاس لگی بہت زیادہ اور میں نے چاہا کہ پلٹ کر ان لوگوں سے کہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا مجھے پانی پلا دو. اسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اے مرزا تقی خان، تیری چند رگیں کٹی اور تجھے اتنی پیاس لگی. سوچ، فاطمہ کا لال سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھا، کہیں پر تلوار، کہیں پر نیزے کے زخم، کہیں پر تیر چبھے ہوئے، کہیں پر پتھروں کے زخم. بس مرزا تقی خان کہتا ہے میں نے سوچا کہ امام کی پیاس کا عالم کیا ہوگا. مجھے حیا آ گئی، مجھے شرم آ گئی اور میں نے پانی نہیں مانگا اور پیاسا ہی میں اس دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد جب مجھے قبر میں اتارا گیا اور میرے سر کو خاک پہ رکھا گیا تو میں نے دیکھا میرا آقا حسین تشریف لایا اور میرے آقا نے مجھ سے کہا اے مرزا تقی خان، تم نے ہماری پیاس کا احترام کیا، تم نے اس عالم میں بھی پانی نہیں مانگا، تم نے ہم پر آنسو بہائے، یہ لو یہ ہماری طرف سے ہدیہ، اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا اور یہ فرما دیا قیامت تک کے لیے یہ تمہارے لیے جبران. بس یہاں پر رک کر ایک بات کہوں، امیر کبیر ایک عام مومن تھوڑی سی معرفت تشنگی امام جو اس کو ہو گئی تو خون بہ رہا لیکن حیا آتی ہے اور ایک مرتبہ پانی پینے سے انکار کرتا ہے، پانی کا تقاضا نہیں کرتا. تھوڑی سی معرفت ہے نا. سوچئے سجاد سے زیادہ کسی کو معرفت ہوگی؟ تو اب سمجھ میں آتا ہے یہ 35 سال سجاد پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی، روزہ کھولنے بیٹھتے تھے، افطار کا پانی آتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے، اتنے آنسو بہتے تھے، روٹی گیلی ہو جاتی تھی. تو اب سمجھ میں آتا ہے سجاد کو معرفت ہے میرے بابا پر پیاس کا غلبہ کیسا ہوگا، میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا ہوگا کیسی پیاس لگی ہوگی. اس لیے کہ سجاد کا یہ جملہ نفس المحموم میں ملتا ہے، میرے بابا کو اتنی پیاس لگ رہی تھی کہ جب آسمان کی جانب دیکھتے تھے میرے بابا حسین کو آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا، دھواں دکھائی دیتا تھا. لیکن یہاں پر رک کر ایک اور منزل کی جانب لے جانا چاہتا ہوں. تو ایسی معرفت ہے شدت پیاس حسین کی سجاد کو 35 سال گریہ کیا ہے. تو سوچئے گا صحیح، جس وقت کسی نے پوچھا سجاد سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا